أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عید الفطر اور شوال کے روزے۔ عید الفطر نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے 2 دن رکھے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام و اکرام والا دن، جب بندہ 30 روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کے اندر مصروف ہوتا ہے، عبادت ریاضت و بندگی کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے۔ عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز کو۔ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں گے اور روٹین کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے یا تلاوت کریں گے۔ لیکن پہلی رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ آپ نے تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھیں اور اگلی رکعت کی تلاوت کے بعد پڑھنی ہے۔ فرق اتنا ہے، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا، یہ اللہ اکبر ہر نماز کے شروع کرنے سے پہلے جو کہی جاتی ہے وہ اللہ اکبر ہے، یہ زائد تکبیر نہیں، یہ نماز کی اپنی تکبیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 تکبیرات کرنی ہے، ہر تکبیر پر آپ ہاتھ چھوڑتے جائیں گے، پہلی بھی، دوسری بھی اور تیسری پر آپ ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد آپ روٹین کے ساتھ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت روٹین کے ساتھ امام صاحب تلاوت کریں گے۔ جب تلاوت ختم ہو جائے گی، سورہ فاتحہ اور سورت ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ 3 تکبیرات میں ہاتھ اوپر کر دیں اور پھر نیچے کر لیں گے، 3 مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی جو تکبیر کہی جائے گی وہ زائد تکبیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ رکوع کی تکبیر ہوتی ہے، جو کہہ کر انسان رکوع کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو 2 رکعت جو نماز ہے اس میں اضافہ صرف یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے امام صاحب سے یہ رہ جائے تو چونکہ یہ واجب ہے اور واجب کی کمی سجدہ سہو پوری کرتا ہے تو سجدہ سہو کے اندر پوری کی جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کر سکے، تکبیرات بھی نہ پڑھی، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مجمع تھوڑا ہو تو پھر اس کا اعادہ کیا جائے، اتنا ہیوج مجمع ہو تو پھر جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ ہمارے یہاں عید کے اجتماعات چاندی مقامات پر بڑے بڑے ہوتے ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں، اور عید کے دن جو کام سنت ہے، اگر کسی شخص کو شوق ہو کہ وہ کام کرے جو نبی کریم علیہ السلام نے کیے تو وہ نوٹ کر لے، سن لے۔ عید والے دن آپ علیہ السلام کی روٹین ہوتی تھی، آپ مسواک فرماتے، مسواک کریں، ٹوتھ برش کریں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، مطلب دانت صاف کریں۔ اس کے بعد غسل کرنا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو نماز عید اس کی ہو جائے گی، فرض نہیں۔ اس کے بعد اگر نئے کپڑے ہیں تو پہن لیں، نہیں تو دھلے ہوئے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام آپ کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا،
یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے بھی خوشبو لگاتے رہنا چاہیے کہ حضور کو پسند تھی۔ اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد ہی نماز عید کی تیاری شروع کر دینا، یہ بھی سنت ہے۔ لوگوں کی فجر جاتی رہتی ہے جو فرض ہے، اور واجب بھی تیاری میں جو ہے گزار دیتے ہیں۔ کوشش کریں فجر کی نماز سے پہلے، ویسے تو باقی ممالک کے اندر عرب میں نے دیکھا ہے وہاں تو رواج یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز سے پہلے تیاری کر کے تو پھر آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ تلاوت کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، اور جو ہی سورج پوری طرح طلوع ہوتا ہے اسی وقت وہ عید پڑھ کے تو پھر گھر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں چاند کے مقامات پر تقریباً اس سے ملتی جلتی کچھ روٹین ہے۔ ہمارے غالباً مرکزی دارالعلوم جہلم کے اندر صبح تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے یا جب سورج نکلتا ہے اس کے قریب جو ہے وہ نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ باقی تقریباً 7 سے لے کر 8 ساڑھے 8 کے درمیان تک ٹائم ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہوا تو پھر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ ایک راستے سے جانا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی جاتا ہے آپ کے گھر کی طرف تو واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ گویا ون وے کا تصور ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تھے۔ اس کے بعد نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یہ بھی سنت ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو روٹین تھی وہ طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے، 1 کھا لی، 3 کھا لی، 5 کھا لی، جتنی طبیعت ہوئی آپ جو ہے وہ کھا لیتے تھے۔ اور عید کی نماز جو بڑی عید کی نماز ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ یہ جو جس کو میٹھی عید کہتے ہیں نا، اس کو میٹھی عید اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کچھ میٹھا کھا کے عیدگاہ جایا کرتے تھے، اور بڑی عید جو ہے وہ پڑھ کے واپس آ کے پھر آپ کچھ کھایا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر گوشت فوری طور پر تیار ہے تو آپ اس دن گوشت کھائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ضیافت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ عید کی نماز کسی بہت بڑے گراؤنڈ میں عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ سستی ہو گئی ہے امت کے اندر۔ اب ویسے کچھ علماء بولنا بھی شروع ہو گئے، مساجد کے اندر عید کا تصور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتا۔ عید کی نماز مساجد کے اندر نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ عیدگاہ کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ عیدگاہ ایک الگ سے کوئی گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور پورے علاقے میں کسی ایک جگہ عید کا اجتماع ہوتا تھا۔ اب تقریباً ہر گلی میں ہوتی ہے، تو اجتماعیت کا وہ تصور تو نہیں۔ ہر جو جامعہ مسجد ہے وہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں جہاں جہاں عیدگاہیں موجود ہیں یا بڑے میدان موجود ہیں، اگر علماء اس پر متفق ہو، ظاہر ہے پھر جب اتنے بڑے علاقے میں ایک عید کی نماز پڑھی جائے گی تو باقی مولوی صاحبان کو پھر پیچھے پڑھنی پڑے گی، پڑھانے والا تو ایک ہی ہوگا۔ تو اگر مولانا صاحبان اس بات پر راضی ہوں تو پھر کوشش کریں کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ ہے مشکل کام مولوی صاحبان کو ایگری کرنا ہے، تو اس دفعہ عید پڑھانی نہیں، فوجی میں گراؤنڈ سے جا کے پڑھو، پٹی کو نہیں پکڑی میں۔ تو بہرحال سنت ہے، ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد نماز عید کے لیے تکبیرات تشریق کہنی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ عیدین کا خطبہ سننا یہ سنت ہے۔
جو غسل کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور کپڑے استری کرنے میں گزر جاتا ہے یا راستے میں آتے آتے یا میک اپ کرتے گزر جاتا ہے، یہ سنت ہے عید کا خطبہ سننا۔ اور یہ خطبہ جمعہ کی نماز والا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید والا خطبہ نماز عید کے ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دے دیا، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن دوبارہ خطبہ نہیں دیا جائے گا، وہی خطبہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد شوال کے روزے، یہ روزے عید گزرنے کے بعد رکھے جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ عید والے دن یعنی یکم شوال کو روزہ نہیں رکھنا، ان کی بہت فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں مستحب ہیں یہ 6 روزے۔ اور حدیث مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان میں ایک مضمون یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتا ہے گویا وہ پورا سال روزے کی عادت میں رہتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق یہ 6 روزے رکھتا ہے انسان تو 60 روزوں کا ثواب ہے۔ اور ایک مضمون علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آپ کا روزہ رہ گیا، مثلا سائرن بچ چکا تھا، اس کے بعد آپ نے کھایا پیا، اب وہ روزہ تو ضائع ہو گیا، تو اس کے بعد آپ یہ روزے رکھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ شوال کے اندر ہی مکمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں اکٹھے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر رکھنے ہوں تو جوڑا جوڑا کر کے رکھنے چاہیے، اکیلا اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی بندہ جمعرات کو رکھتا ہے تو کوشش کرے ساتھ جمعے کو رکھ لے، یا جمعے کو رکھتا ہے تو کوشش کرے ساتھ ہفتے والے دن رکھ لے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حضور کی زندگی میں جو ترتیب تھی روزوں کی، حضور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہوتے تھے، اس کے علاوہ آپ کون سا روزہ رکھتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین تھی، آپ ہر سوموار مبارک کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور صحابہ سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سوموار والے دن خاص طور پر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے میری ولادت کی، تو جس دن میری پیدائش ہوئی میں اس دن پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں۔ اور پھر جمعرات والے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے احادیث مبارکہ کے مطابق۔ اب یہ جو سوموار کا روزہ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو برتھ ڈے وہ ہے جو آپ سال کے بعد مناتے ہیں، حضور ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو روزے کا تصور ملتا ہے وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، اور وہ بھی آپ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت یہودی رکھتے تھے اور صرف 10 محرم کا رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو یہ بھی آپ کی زندگی کی روٹین رہی۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، نہیں، یہ واقعہ کربلا تو 60 ہجری کے اندر ہوا، اس وقت تو حضور کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 50 سال گزر چکے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت عنایت فرمائی ہجرت کے بعد، تو نواسے رسول کی یاد میں یہ روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق احادیث مبارکہ میں 9 اور 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا احادیث مبارکہ کے اندر جو مضامین ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تو اگر کسی کو زندگی میں شوق ہو تو وہ یہ روزے پورے کرے
تقریباً ہر مہینے 8 روزے تو بن ہی جاتے ہیں، 4 اگر سوارے آ جائیں اور 3 جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے ایام بیت کے، تو تقریباً ہفتہ ایک روزے بن جاتے ہیں، اور اگر جمعرات کے بھی ساتھ رکھ لیں تو پھر تقریباً 10-11 دن ہر مہینے شعبان کو چھوڑ کر، یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایک تو عادت بنی جاتی ہے، ویسے بھی صحت ٹھیک رہتی ہے، تو اللہ رب العزت شوال کے روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عید الفطر کے اندر جو سنت کام ہے اس کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة